یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تقوی اختیار کرو اپنے رب کا، اس سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت سخت چیز ہے. جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بہت بڑی چیز ہے، بہت سخت چیز ہے، اس کی سختی کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں. اب کچھ قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا گیا ہے. یوم ترونہا، اس دن تم دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے اس بچے کو بھول جائے گی، اس سے غافل ہو جائے گی. یعنی یہ سب سے اسٹرانگ بانڈ ہوتا ہے ماں اور بچے کا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر اس وقت کوئی دودھ پلانے والی عورت ہے نا، تو قیامت کی سختی کی وجہ سے وہ اپنی اولاد کو بھی بھول جائے گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ، اور ہر وہ ذات جو کہ پریگنٹ ہے، خواہ وہ کوئی عورت ہو یا کوئی جانور ہو، وہ اپنے حمل کو گرا دے گی. حملہا، اپنا حمل گرا دے گی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور تم دیکھو گے لوگ جیسے کہ نشے کی حالت میں ہیں. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے. وَلَكِنَّ، لیکن عذاب اللہ شدید، اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے وہی اتنا سخت ہوگا کہ گویا کہ لوگ نشے کی حالت میں نظر آ رہے ہوں گے. یعنی اوسان خطا ہو جانا. اس کے لیے اردو میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ کسی کو اپنی ہوش ہی نہیں ہوگی. وہ تو سورۃ المزمل میں آیا کہ قیامت کا دن وہ ہے کہ جو بچوں کو غم کے مارے بوڑھا کر دے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن آدم علیہ السلام سے کہے گا کہ جنتیوں اور جہنمیوں کو الگ الگ کرو. تو آدم علیہ السلام عرض کریں گے یا اللہ کتنے جنتی اور کتنے جہنمی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر 1000 میں 999 دوزخی اور صرف ایک جنتی. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا تو اس کی سختی کی وجہ سے بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے قیامت والے دن، جب یہ سنیں گے کہ ہر 1000 میں 999 جہنمی اور صرف ایک جنتی. صحابہ کرام بھی پریشان ہو گئے. پھر نبی علیہ السلام نے ان کو تسلی دی کہ اس میں میجورٹی یاجوج اور ماجوج ہوں گے. پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ جنتیوں کا 1/3 میری امت سے ہو؟ تو صحابہ کرام نے پھر تکبیر بلند کی، اللہ اکبر. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ جنتیوں کا نصف میری امت سے ہوگا؟ پھر صحابہ کرام نے تکبیر بلند کی. لیکن ظاہر ہے کہ جنتیوں کا نصف اس امت سے ہونا ہے. یہ نہیں ہے کہ انسانیت کا نصف جو ہے وہ جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہو جائے گا، ایسا نہیں. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور بے شک ہم نے جنوں اور انسانوں میں کثیر تعداد میں لوگ پیدا اس لیے کیے ہیں کہ وہ جہنم میں جائیں گے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے اعمال کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کو دل دیے تھے، عقل دی تھی، سوچتے نہیں، آنکھیں دی تھیں وہ دیکھتے نہیں، کان دیے تھے وہ سنتے نہیں، یعنی عبرت حاصل نہیں کرتے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے کنکلوڈ کیا کہ یہ تو جانوروں والا ایٹیچیوڈ ہے ان لوگوں کا، تو اس وجہ سے وہ جہنم میں چلے جائیں گے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کے انہیں جہنم میں پھینکا ہے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے. رسولوں کا مقدمہ ہی اس کے اوپر قائم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، وہ اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوز کر سکتا ہے اور اس کا انکار کر سکتا ہے. دنیا میں تو کوئی گرفت نہیں آئے گی، کبھی کبھار آ بھی جائے گی، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ ضرور پکڑ فرمائے گا. اور ایسی سخت پکڑ ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن تم ننگے پاؤں اور ننگے جسم کے ساتھ بغیر ختنے کے اٹھائے جاؤ گے جس طرح کہ انسان پیدا ہوتا ہے. تو سیدہ عائشہ نے فوراً سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب مرد و عورت اکٹھے ہوں گے اور بالکل برہنہ ہوں گے تو کیا ایک دوسرے کو دیکھ نہیں رہے ہوں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دن اس سے بہت زیادہ سخت ہوگا کہ کسی کی اس طرف بھی توجہ جائے، ہوش ہی نہیں ہوگی. پھر بخاری مسلم میں یہ بھی آیا کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ لباس پہنائے گا، اور یہ وہ جزوی فضیلت ہے جو ابراہیم خلیل اللہ کو باقی پوری نوع انسانی کے اوپر حاصل ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ لباس پہنائے گا آنر کے طور پر. جس طرح کہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ قبر سے نکالے گا، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول بھی کی جائے گی. اور اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب قیامت کی بے ہوشی طاری ہوگی نا تو میں دیکھوں گا کہ مجھ سے پہلے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عرش کا پایا تھامے ہوئے کھڑے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ وہ مجھ سے پہلے اٹھائے جائیں گے یا ان پہ قیامت کی بے ہوشی طاری نہیں ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے جزوی فضیلت رکھی ہے. تو ہر نبی کے لیے الگ الگ ایک جزوی فضیلت موجود ہے.
बहरहाल ये दिन इतना सख्त है कि किसी शख्स को ये भी परवाह नहीं होगी कि इसने कपड़े पहने हुए हैं या नहीं पहने हुए। आजकल AI हाफिज़हुल्लाह ताला की बरकत से यूट्यूब के ऊपर आप वीडियोस देखें, लोगों ने क़यामत के दिन का नक्शा खींच दिया। उसमें ज़ाहिर है उन्होंने नंगे जिस्म तो नहीं दिखाए, वो तो ज़ाहिर नहीं दिखा सकते थे यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से भी, और वैसे भी अखलाकन भी दुरुस्त नहीं है। लेकिन जहन्नमियों का जो अजाब दिखाया उन्होंने, इसी तरीके से जन्नतियों का जन्नत में जाना और आखिरत के दिन का जो नक्शा AI के जरिए उन्होंने खींचा है, मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर आप ये वीडियोस देख सकते हैं। हालांकि वो उसका करोड़वां हिस्सा भी नहीं जो होने वाला है, लेकिन वो वीडियो भी देखे ना इंसान तो एक बार दहशत खा जाता है। वो वीडियो जरूर देखें। और मैं अपनी इस कुरान क्लास की जो ऑडियंस है उनसे भी कहूंगा, जो लोग इसमें वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, कि वो सारी वीडियो साथ अटैच करें इस कुरान क्लास के साथ, ताकि लोगों को आइडिया हो कि आखिरत में मामला कितना सख्त होने वाला है। इन शॉर्ट ये है कि दज्जाल एक पर्सनैलिटी का नाम है जो काना होगा। सही मुस्लिम में आया कि तुम्हारा रब काना नहीं है लेकिन दज्जाल काना होगा, और तुम अपने रब से मुलाकात नहीं कर सकते जब तक कि तुम मर ना जाओ। यानी मरने से पहले कोई अपने रब को नहीं देख सकता, इसके लिए मरना शर्त है। लिहाजा जो भी इंसानी शक्ल में आए और वो दावा करे रब होने का, तो वो दज्जाल है और उसकी निशानी है कि वो काना है, ये ऐब है उस। यानी वो आंखें तो उसकी दो हैं लेकिन एक आंख जो है वो एक उभरा हुआ ढेला होगा, उसमें से वो देख नहीं सकेगा, बदसूरत होगा। बुखारी मुस्लिम में आया कि दज्जाल की निशानी यह है कि उसके माथे पर काफिर लिखा होगा, लेकिन एब्रिविएशन के अंदर काफ फा रा, काफिर डायरेक्ट नहीं लिखा होगा, हुरूफ की फॉर्म में लिखा होगा। यह भी एक इम्तिहान है, ताकि जो बुजुर्ग बाबों के मानने वाले हैं वो काफ से कश्फ पढ़ ले, फा से फैज पढ़ ले और रा से रूहानियत पढ़ ले, और जो कुरान और सुन्नत के मानने वाले हैं वो अहादीस की बुनियाद पे समझ ले कि ये जो इतने बड़े बड़े करतब कर रहा है तो ये कोई गौसे वक्त नहीं है, ये दज्जाल है। वो लोगों को परेशान कर देगा, बड़े बड़े लोगों का ईमान मुतज़लज़ल कर देगा। उसके हुक्म से सही मुस्लिम में आता है कि आसमान से बारिश नाजिल होगी, जमीन सब्जा उगाएगी। भाई गरीब आदमी को क्या चाहिए, उसकी जमीन सब्जा उगा दे, वो खुदा मान लेंगे। यानी जो बाबों की स्टोरियों से मुतासिर लोग हैं, करामत को हम भी मानते हैं, मौजज़े को हम भी मानते हैं, लेकिन जो साबित हो, जुबानी कलामी नहीं, वो मुतासिर हो जाएंगे। और बुखारी मुस्लिम में आया कि एक मोमिन खड़ा होगा और वो कहेगा तू दज्जाल है। वो कहेगा मैं इतने काम कर रहा हूं, मैं सब्जा उगा रहा हूं, मैं बारिश बरसा रहा हूं, मुझे रब क्यों नहीं मान लेते। वो कहेगा कि मुझे मेरे नबी की हदीस पहुंची है कि तू दज्जाल है। ये मखलूक कहां पाई जाती है जो ये कहती है कि नबी की हदीस ये है, तू जो मर्जी करके दिखा दे। वो लोग जो किताब सुन्नत के मानने वाले हैं, वो कहेगा कि मैं तेरे दो टुकड़े करूंगा और कत्ल करके दोबारा जिंदा करूंगा। तो वो कत्ल कर देगा, बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, उसकी लाश के दो टुकड़े करके उसके दरमियान चलेगा, फिर वो जोड़ के जिंदा कर लेगा और कहेगा अब तो मान ले मैंने मुर्दों को जिंदा कर दिया, मैं भी अब्दुल कादिर जिलानी का बड़ा भाई हूं आज के दौर में। वो भी कहानी, ये सच्ची बात है, लेकिन ये आजमाइश होगी। मसीह दज्जाल क्यों कहा गया? दज्जल कहते हैं अरबी जुबान में धोखा देने को, बहरूपिया। दज्जाल बहरूपिया, जो असल में नहीं है, असल मसाया नहीं है, जाली मसाया, मसीह खुद दज्जाल। और असल मसीह कौन है? यस्सु मसीह, ईसा इब्ने मरियम। वो सच्चे मसीह हैं, ये झूठा मसीह होगा। सच्चे मसीह ने भी मुर्दे जिंदा किए, कुरान में आया। झूठा मसीह भी मुर्दा जिंदा करेगा, बुखारी मुस्लिम में आया। लेकिन इसकी खबर दे दी गई कि ये निशानी है, इसके बाद कोई अंधा भी हो वो भी पहचान लेगा कि ये वही दज्जाल है। लेकिन कई लोग उसके साथ अटैच हो जाएंगे। अब वो मुमिन जब दोबारा से जिंदा होगा और दज्जाल उसे कहेगा कि अब तो मान ले, वो कहेगा कि तेरे इस अमल ने मेरे ईमान में इजाफा ही किया है, क्योंकि नबी इस्लाम ने फरमाया था कि वो एक मोमिन को कत्ल करके दोबारा जिंदा करेगा और दोबारा उसके कत्ल पर कादिर नहीं होगा। अब तू मुझे दोबारा नहीं कत्ल कर सकता। और वाकई वो उसके कत्ल पे कादिर नहीं होगा, फिर वो उसे उठाकर अपनी दोजख में फेंक देगा। और नबी इस्लाम ने कहा कि वो असल में जन्नत होगी, वो बंदा सीधा जन्नत में लैंड करेगा, और जो उसके साथ जन्नत होगी वो असल में जहन्नम होगी। फिर नबी इस्लाम ने कहा कि ये उस जमाने का सबसे बेहतरीन शहीद होगा, सय्यदुश शुहदा। कलमा हक बुलंद किया ना, अल मुस्तदरक लिल हाकिम में हदीस है, सय्यदुश शुहदा हमजा इब्ने अब्दुल मुत्तलिब है, या फिर वो शख्स भी सय्यदुश शुहदा है जो जाबिर हुक्मरान के सामने कलमा हक बुलंद करे यहां तक कि उसे कत्ल कर दिया जाए। इसी हदीस की वजह से हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भी सय्यदुश शुहदा कहते हैं। उन्होंने भी जाबिर हुक्मरान के सामने कलमा हक बुलंद किया था।
تو یہ دجال سے متعلق احادیث ہے. پھر مسلم شریف میں بڑی تفصیلی حدیث ہے کہ مقام میں لد کے اوپر عیسیٰ ابن مریم اسے قتل کریں گے نیزہ مار کر. وہ عیسیٰ ابن مریم کی وجہ سے بھاگے گا کیونکہ عیسیٰ ابن مریم کی سانس کی وجہ سے اس کا جسم نمک کی طرح پگھلے گا. نمک کے اوپر ذرا سا بھی پانی ڈلے نا تو وہ پگھلنا شروع کر دیتا ہے جس طرح گرمائش میں برف پگھلتی ہے. اب یہ سب کچھ روحانی طور پر ہو رہا ہے معاملہ, یہ ذہن میں رکھیے گا, کیونکہ دجال اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اسے دنیا کی کوئی تلوار کوئی بم قتل نہیں کر سکتا. عیسیٰ ابن مریم اسے قتل کریں گے اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی طاقت کی وجہ سے. عیسیٰ ابن مریم اتریں گے اس لیے کہ امام محمد مہدی علیہ السلام کے قابو دجال نہیں آ رہا ہوگا اور اسے مقام لد پر قتل کریں گے. اب لد ایک گاؤں تھا, آج بھی موجود ہے اسرائیل کے اندر, لیکن لوگوں کو نہیں پتا تھا پچھلے 1400 سال سے کہ اس گاؤں کا ذکر کیوں مسلم شریف میں آیا. بہرحال آلموسٹ 1960 میں جب اسرائیل نے اپنا تیسرا بڑا انٹرنیشنل ایئرپورٹ لد میں بنایا, اس گاؤں میں جا کے اتنا بڑا ایئرپورٹ, پھر لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ یہ دجال کی تیاری شروع ہے. شاید اسرائیل کو خود بھی نہ پتا ہو, وہ تو ایک مسیح کے انتظار میں ہے کہ جو آ کے جا چکے عیسیٰ ابن مریم, اب وہ دجال کو مسیح مان لیں گے. این ممکن ہے کہ وہ اپنے کسی طیارے کے اوپر وہاں سے فرار ہو رہا اور عیسیٰ ابن مریم اسے جا کے قتل کر دیں, اسی ایئرپورٹ پہ وہ پکڑا جائے. بیچارہ تو نہیں کہنا چاہیے, وہ منحوس دجال جو ہے وہ اپنے ہوائی جہاز میں بھی سوار نہ ہو سکے اور عیسیٰ ابن مریم اسے قتل کرتے. بخاری مسلم میں حدیث ہے یہ, جب آخری جنگ ہوگی تو اگر کسی پتھر کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپا ہوا نا تو پتھر بھی بولے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے, اسے قتل کرتے. سوائے ایک جھاڑی کے, بہت بڑی وہ جھاڑی ہے, آلموسٹ درخت نما ہے, غرقد. نبی الاسلام نے کہا کہ وہ یہودیوں کا درخت ہے, وہ پناہ دے گا. وہ اتنی بڑی جھاڑی ہے اس علاقے میں, اور ابھی تو بہت زیادہ انہوں نے کاشت کی ہے. ان کو تو خیر نہیں پتا کہ وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں, بہرحال وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ وہاں پر وہی جھاڑی اگ سکتی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ہر چیز پھر ریلیٹ ہوتی چلی جاتی ہے. تو نبی الاسلام نے کہا کہ وہ درخت ان کو پناہ دے گا, باقی کوئی درخت کوئی پتھر پناہ نہیں دے گا. پتھر میں سے بھی آواز آئے گی, اے مسلم میرے پیچھے یہودی ہے, اسے قتل کرتے. اے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نہیں, اے مسلم. اور یہ میدان جنگ کی بات ہے, یہ نہیں ہے کہ عام حالت میں بھی مسلمانوں نے یہودیوں کو قتل کرنا ہے یا یہودیوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا ہے. اس کے علاوہ بھی کئی احادیث ہیں. مشکات کی 3 جلد میں آپ وہ ساری ایک جگہ پڑھ سکتے ہیں. مسلم شریف میں بھی آلموسٹ اینڈ پہ جا کے دجال سے متعلق آلموسٹ 50 کے قریب احادیث ہیں, وہ آپ کو ایک جگہ قرب قیامت کی علامتوں میں مل جائیں گی. تو اس سے متعلق آپ کو ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی. ان شارٹ یہ ہے, اس کے لیے کوئی مشکل ویڈیوز, مشکل لیکچرز سننے کی ضرورت نہیں ہے. بس سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات یاد کریں, روزانہ تلاوت کریں, ان کا ترجمہ بھی پڑھیں, وہ سمجھیں وہ ایک بہترین چیز ہے. لیکن اس فتنے سے بچنے کے لیے آپ نے یہ 10 آیات تلاوت کرنی ہے. ویسے تو فتنے کے اگینسٹ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ فتنہ سامنے آئے ہی نہ, لیکن خدا نہ خواستہ اگر ایسا معاملہ ہو تو سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے. کوئی مشکل کام نہیں, روزانہ آپ یہ 10 آیات کی تلاوت شروع کر دیں, 1 ہفتے کے اندر آپ کو یاد ہو جائے گی, کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور پھر روزانہ ایک دفعہ پڑھتے رہے تاکہ آپ کو یاد رہے, ایک وظیفے کے طور پر بھی. اور پھر قرآن کے ہر حرف کے اوپر ایک نیکی بھی ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے, بلکہ یہ 3 حرف ہیں. الف الگ سے ہے, لام الگ سے, اور میم الگ سے. تینوں پہ 10 نیکیاں ہیں, 30 نیکیاں. اور الف لام میم یہ تو وہ حروف ہیں جن کا معنی بھی نہیں بتایا گیا, تب بھی اس کے اوپر نیکی ہے. تو اس کو تلاوت کرنا یہ ایک الگ سے ثواب کا کام ہے. اور دجال سے بچنے کے لیے پہلی 10 آیات کا حفظ ہونا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے, وہ ضرور حفظ کرے. سورۃ الکہف کا جو مرکزی ٹاپک ہے وہ دنیا پرستی کی مذمت ہے, اسی لیے اسے دجال کے ساتھ لوگ ریلیٹ کرتے ہیں. ایک تو مسلم شریف کی احادیث کی وجہ سے کہ پہلی 10 آیات دجال سے بچنے کے لیے. دوسری ریزن یہ ہے کہ سورۃ الکہف کا مرکزی ٹاپک یہ ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے. دنیا کی زندگی کی جو آرائش ہے یہ آپ کو دھوکے میں مبتلا کرے گی, لیکن اس کی وجہ سے آپ نے دھوکے میں نہیں آنا, آخرت اورینٹڈ رہنا ہے. یہ ایک دجل ہے, ایک فریب ہے, اسی لیے دجال کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. سورۃ الکہف کا مرکزی ٹاپک دنیا کے فتنے کی مذمت ہے, لیکن افسوس بہت کم مسلمان ہیں جو سورۃ الکہف کے اس ٹاپک کو جانتے ہیں. دجال کی بات تو کرتے ہیں, لیکن یہ دجالی فتنے کی بات ہو رہی ہے. دجال ایک پرسنالٹی بھی ہے, لیکن ایک سسٹم بھی ہے جو اس پرسنالٹی کو ویلکم کہے گا
اور وہ سسٹم ایسا ہے جس نے انسانیت کے لیے بہت کچھ کیا. اس وقت ہمارے اس ہال کے اندر کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو کسی بزرگ کی, کسی مولوی کی بنائی ہوئی ہو. یہ ساری اسی سسٹم کی آؤٹ پٹ ہے جس کا پازیٹیو یوز بالکل درست ہے. آنکھیں اللہ کی نعمت ہے, پازیٹیو یوز بہت اچھا ہے. نیگیٹو کریں گے بہت برا ہے. ہاتھ اللہ کی نعمت ہے, پازیٹیو یوز کریں بہت اچھی بات ہے, اس سے نیگیٹو یوز کریں تو جہنم میں جانے کا سبب ہے. زبان کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. پوری دنیا میں انبیاء جو انقلاب لے کر آئے اسی زبان کی برکت سے لے کے آئے, لیکن اس کا نیگیٹو یوز کریں اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہے. اسی طریقے سے سائنس جس نے انسانیت کے لیے اس جسم کی آسائش فراہم کی ہے بہت بڑی نعمت ہے. اگر انبیاء کرام علیہ السلام نے روح کی آسائش کے لیے انسانیت کو تعلیمات دی ہیں تو جسم کی آسائش سائنٹسٹ نے ہمیں دی ہے. اس ہال میں آپ کو ایک چیز بتائیں, ویڈیو کیمرہ ہو, یہ کالر مائک ہو, ہمارے کپڑے ہو, ہماری گھڑی ہو, یہ لائٹنگ ہو, یہ قالین ہو, ایئر کنڈیشن ہو, کوئی ایک چیز بتائیں. ایون یہ جو قرآن پرنٹ ہوئے ہوئے بخاری مسلم سب سائنس کی برکات ہے. تو سائنس اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے, اس کا پازیٹیو یوز. اب سائنس نے تو اپنے کرشمے لوگوں کو دکھا دیے اور انبیاء نے جو اپنے ماننے والوں سے وعدے کیے ہیں وہ آخرت میں پورے ہونے ہیں. ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. بے شک جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے. سائنس نے سب کچھ یہیں کر کے دکھا دیا آپ کو. سائنس اگر آپ کو یہ کہتی ہے نا یہاں بیٹھے ہوئے 10,000 کلومیٹر دور جو بندہ بیٹھا ہے میں آپ کے سامنے اسے لے آؤں گا تو سائنس کر کے دکھا دیتی ہے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے. وہ سفر جو سب کانٹیننٹ انڈیا پاکستان سے 4 مہینے میں طے ہوتا تھا, حج کا سفر پیدل سفر کرتے ہوئے, سائنس نے اس کو 4 گھنٹے پر لا کر دکھا دیا اور اتنا آرام دہ کہ آپ کو تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی اور نہ سفر میں لٹنے کا اندیشہ. یہ آسائش ہمارے سامنے. پھر وہاں بھی آپ مکے مدینے میں چلے جائیں تو ہر آسائش آپ کو سائنس نے دی ہوئی ہے. ابھی وہ حاجی زندہ ہے جن لوگوں نے نئے جوڑے الگ سے رکھے ہوتے تھے طواف کعبہ کرنے کے لیے, پاؤں جل جاتے تھے. سائنس کی برکت سے آپ نے اٹلی کا وہ ماربل نکال لیا وائٹ کلر کا, وہاں پہ ڈالا. سخت گرمیوں میں بھی وہ ماربل ٹھنڈا ہوتا ہے, آپ کو جوتی پہننے کی ضرورت ہی نہیں طواف کعبہ کرنے کے لیے. غلاف کعبہ سائنس کی برکت سے بن رہا ہے. وہاں پہ جتنی صفائی ہو رہی ہے, پانی کا نظام, ایون زمزم جو نکالا جا رہا ہے اس بڑے پیمانے کے اوپر, وہ موٹریں, وہ سارے کا سارا نظام سائنس نے دیا. پھر انٹرنیٹ کا کرشمہ, پرنٹنگ پریس کا کرشمہ, یہ اتنی چیزیں ہیں کہ اگر آپ شمار کرنا شروع کریں تو کسی حد تک یہ چیز جسٹیفائی لگتی ہے کہ سائنس نے لوگوں کا جو یہ دماغ خراب کر دیا کہ اس دنیا کی زندگی کو انہوں نے سب کچھ سمجھ لیا, وہ جسٹیفائی ہے کافی حد تک. اگر آخرت اورینٹڈ کوئی نہ ہوا تو یہ ساری چیزیں اس کو گمراہ کر لینے کے لیے کافی ہیں. یہی دجالی سسٹم ہے کہ مادے کی آنکھ کھلی ہوئی ہے اور روحانیت کی آنکھ بند ہے. دجال کی بھی ایک آنکھ ہے, سمبولک بھی ہے یہ بات, فزیکلی ایک پرسنالٹی بھی ہے اور ایک سسٹم بھی ہے. ہم سائنس کے مخالف نہیں ہیں, ہم نہیں کہتے کہ جی وہ دجال کی بائیں آنکھ جو ہے وہ یوں ہے تو دائیں والی ہو جائے, یا دائیں ہے تو بائیں ہو جائے. ہم کہتے ہیں دونوں آنکھیں چاہیے. ہمیں ریویلڈ نالج بھی چاہیے, وہی کا علم بھی, اور ایکوائرڈ نالج بھی, سائنس کا علم بھی. ان دونوں کو ملا کر انسانیت کی بہتری ہوگی. روح کی غذا انبیاء پرووائڈ کرتے ہیں اور جسم کی غذا آسائش ہمیں سائنس پرووائڈ کر رہی ہے. اگر وہ جرمن سائنٹسٹ امونیا نہ ایکسٹریکٹ کرتا اور ہمیں کھاد نہ ملتی تو آج دنیا بھوک سے ہی مر جاتی. 8 سے 100 سال پہلے دنیا کی آبادی آلموسٹ 1 ارب تھی, آج 8 ارب ہو چکی ہے. اگر زمین وہی کچھ پیدا کر رہی ہوتی تو یہ 7 ارب لوگ تو بھوکے مر جاتے. آج مشینیں نہ ہوتی تو انسان ننگے پاؤں پھرتے, کتنے موچی آپ لے کر آتے جو آپ کی جوتیاں بناتے. تو یہ سائنس نے سب کچھ کر کے دکھایا آپ کو. اس لیے پھر لوگ اسی کے اندر گم ہو جاتے ہیں اور اسی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں. یہ دنیا کا فتنہ ہے جس میں آپ مبتلا ہو رہے ہیں. دنیا ہماری ضرورت ہے لیکن اپنے اوپر سوار نہیں کرنی. اس کو آپ مثال سے سمجھیں, کشتی نے پانی پہ ہی چلنا ہے, پانی اس کی ضرورت ہے لیکن پانی کشتی کے اندر نہیں آنا چاہیے. سائنس ہماری ضرورت ہے, دنیا کی آسائشیں ہماری ضرورت ہے, لیکن اس کو ہم اپنے اوپر اتنا سوار نہ کریں کہ ہماری کشتی ڈوب جائے اور آخرت بھی برباد ہو جائے. تو اس کو بیلنس کر کے چلیں. جو مولوی بالکل دنیا کی مذمت کے اوپر بات کرتے ہیں ان کے رہن سہن میں کوئی بھی
دنیا کی ایسی آسائش نہیں ہے جو انہوں نے خود چھوڑی ہوئی ہو، تو وہ تقریر کرتے ہوئے تو اچھے نہیں لگتے نا. میں اگر یہ باتیں کر رہا ہوں تو میں اچھا لگتا ہوں. وہ جو ہمارے ایکس پرائم منسٹر صاحب ہیں عمران خان صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان کے حوالے سے بالآخر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہماری گورنمنٹ نے ارادہ کیا ہے کہ ان کی مرضی کے مطابق ان کا علاج کروایا جائے، اور شاید آج یا کل تک ان کو شفٹ کر دیں ہاسپٹل میں. الشفا آئی ہاسپٹل ہے جو بیسیکلی وہ ٹرسٹ ہے، اور پاکستان میں چند اچھے جو آنکھ کے ہاسپٹلز ہیں ان میں سے ایک ہے راولپنڈی میں. یہ دو ہاسپٹلز ہیں، ایک شفا انٹرنیشنل ہے اور ایک الشفا ہے. شفا انٹرنیشنل جو ہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، وہ آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں کافی مہنگا اور اچھی کوالٹی کا. یہ ہے الشفا، یہ اسپیسیفکلی آنکھوں سے متعلق ہے، اور کافی دفعہ مجھے بھی جانا پڑا. ایک دفعہ میں نے بھی اپنی آنکھیں دکھائی تھی 2017-18 میں. تو امید ہے ان کو وہاں پر ایڈمٹ کیا جائے گا جتنے عرصے کے لیے ریکوائرمنٹ ہے ڈاکٹرز کی. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے، جتنے بھی مریض ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا کلی عطا فرمائے، آمین. اب حکومت جو ہے وہ ان کی پرانی ویڈیوز چلا کے ایک مورل برتری حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ خان صاحب جب اپنے عروج پہ تھے جو کچھ انہوں نے دوسروں کے بارے میں کامنٹس کیے وہ ویڈیوز آج ان کو ہانٹ کر رہی ہیں. مختلف مریضوں کے متعلق ان کی جو گفتگو ہوا کرتی تھی مجھے وہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ لوگوں نے دیکھ لی. میں یہاں پر صرف حکومت سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو غلطی خان صاحب نے اپنے دور میں کی وہ غلطی آپ دوبارہ سے ریپیٹ کر کے کس مورل گراؤنڈ کے اوپر کھڑے ہیں. آپ کا تو ان سے اختلاف ہی یہی تھا کہ ان کے تکبر نے انہیں یہاں تک پہنچایا ہے، تو آپ بھی وہی حرکت کریں گے تو کل کو آپ کا دوبارہ بھی نمبر لگ سکتا ہے. پاکستان میں نمبر لگتے ہوئے دیر نہیں لگتی، کیونکہ ہر کوئی تیار بیٹھا ہے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھنے کے لیے تاکہ اسے حکومت مل جائے. میں نے بارہا عرض کیا کہ 3 ہی جھوٹے خدا ہیں جن کی عبادت کی جا رہی ہے دنیا میں. نمبر 1 پاور، نمبر 2 منی دولت، اور نمبر 3 شہرت یعنی کہ فیم. باقی اس کی کرولری ہیں. ایون عورت کے فتنے میں بھی کوئی مبتلا ہوتا ہے تو ان تینوں فتنوں میں پڑنے کے بعد ہی پاور کی وجہ سے لوگ اپنے مخالفین کو جیلوں میں ڈالتے ہیں، پاور ہی کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو قتل کروا دیتے ہیں، دولت کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کا مال ہتھیار لیتے ہیں، اور شہرت تو آج کل سب سے بڑا فتنہ ہے. ہر بندے کو مشہور ہونے کا شوق ہے، اور جنہیں مشہوری نہیں ملتی دولت اور پاور کے باوجود وہ مشہوری کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، جس طرح کہ حضرت ٹرمپ نے کیا ہے کہ انہوں نے نوبیل پرائز خرید لیا اس عورت سے. حالانکہ حضرت ٹرمپ کے پاس دولت بھی موجود، پاور بھی موجود، پاور ایسی ہے کہ ایک فون کال کے اوپر مودی لیٹ گیا، لیکن شہرت کی کمی تھی اور وہ انہوں نے پوری کی نوبیل پرائز لے کر. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سارے فتنوں سے محفوظ رکھے. تو گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ پرانی ویڈیوز ریپیٹ کرنے کی بجائے مستقبل میں بہتر اپنا کریکٹر شو کرے تاکہ عوام الناس کو یہ پتا چلے کہ آپ اچھے مورل گراؤنڈ کے اوپر کھڑے ہیں. اور اگر آپ نے بھی وہی حرکتیں کرنی ہے تو پھر ظاہر ہے کوئی فرق نہیں ہے. ہم تو پہلے ہی مانتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں ہے، صرف لیبل چینج ہوتے ہیں. باقی عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کی سسٹر جب 2 دسمبر 2025 کو باہر نکلی اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے متعلق ایک بڑی سخت قسم کی ٹویٹ کروا دی اور بیان بھی دیا، جس کے بعد یہ ملاقاتیں بند ہوئیں. اس دن جو جیو کے رپورٹر ہیں جو عمران خان صاحب کے بڑے محبوب ہیں، شبیر ڈار صاحب حافظہ اللہ تعالی، وہ ہر جگہ مائک لے کے پہنچ جاتے ہیں، کورٹ رپورٹر ہے نا. تو انہوں نے ڈاکٹر عظما جو ان کی سسٹر ہے خان صاحب کی، ان سے پوچھا کہ جی خان صاحب کی طبیعت کیسی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب بالکل صحت مند ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو. حالانکہ وہ بڑا اچھا موقع تھا کہ اس وقت اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جاتا. اب وہی ان کے مخالفین نے بات پکڑی ہوئی ہے کہ 2 دسمبر تک تو ٹھیک تھے، اور اب یہ کہہ رہے ہیں میری اتنے سال سے آنکھیں خراب ہیں اور میرے دانت 2 سال سے خراب ہیں اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور جو اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ ہیں عبد الغفور انجم صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے تو باقاعدہ ریٹن ریکارڈ دکھا دیا کہ جی میں نے تو 25 دفعہ خود ان کا ٹیسٹ کروایا ہے مختلف ڈاکٹرز کے پینلز بنا کے، اور آخری دن جاتے ہوئے 16 جنوری 2026 کو میں ان کا آخری ٹیسٹ بھی کروا کے گیا ہوں ڈاکٹرز کے پینلز کے ذریعے. اس وقت تک تو کوئی مسئلہ اس حوالے سے ہائی لائٹ نہیں ہوا تھا. اسی طریقے سے دسمبر 2025 میں توشہ خانہ 2 کی جب سماعت ہو رہی تھی تو یہی سلمان صفدر صاحب 1.5-2 گھنٹے وہاں پر ان کو مل کے آئے، باہر نکل کے انہوں نے کوئی اس حوالے سے بات نہیں کی. اب وہ یہ ساری باتیں اس لیے گورنمنٹ سامنے رکھ رہی ہے کہ جس طرح نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس گر گئے تھے نا، اسی طریقے سے عمران خان صاحب کی آنکھیں بھی خراب ہوئی ہیں. وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں. ہم تو دونوں کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں کہ دونوں کے ساتھ جینون ایشو ہوگا.